مطلقاً عورت کا احترام اور عظمت کو اگر تسلیم کیا ہے سب سے پہلے تو وہ اسلام نے کیا ہے۔ اسلام سے پہلے آج مغربی اقوام جس فلسفے کے بنیاد پر اسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اسی فلسفے کی بنیاد یعنی قدیم یونان، وہاں پر اگر عورت کے تصور کو دیکھا جائے تو وہ عورت کو شیطان کی بیٹی کہا کرتے تھے اور نجاست کی مجسمہ کہا کرتے تھے، اور بازاروں میں عورت کی خرید اور فروخت ہوا کرتی تھی۔ اور اگر رومیوں کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں بھی جو نکاح تھا وہ بھی خریدنے اور بیچنے کے مترادف تھا۔ اور بلکہ یہ میں کہوں کہ جس زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ لوگوں دنیا تو تمام ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن بہترین سامان دنیا کی اگر ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ حبب الی من دنیاکم، کہا کہ تمہاری دنیا میں سے چند چیزیں مجھے مرغوب کی گئی ہے، اور ان میں سے ایک عورت ہے۔ عورت ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عورت کے حقوق کے لیے علم اٹھا رہے تھے، اسی وقت کلیسا سے یہ فتویٰ جاری ہو رہا تھا کہ عورت ایک حیوان ہے اور یہ بے روح ہے، عورت کے اندر روح ہی نہیں ہے اور جانور۔ اور یہ کشمکش تھا کہ بھائی آیا عورت انسان ہی ہے یا انسان نما ایک جانور ہے جو صرف انسانوں کی مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو بہرحال یونان کو دیکھا جائے، رومیوں کو دیکھا جائے، اور اسی طرح اسلام سے پہلے عرب کو دیکھا جائے، بیٹی کے پیدائش پر وہ کیا کرتے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو کہا جاتا کہ بھائی تیرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر گٹتا رہتا، اندر سے گٹتا رہتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ قوم سے چھپ کر منہ چھپا کر پیرا کرتا تھا کہ یار لوگ کہیں گے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی کو وہ اتنی ذلیل مخلوق تصور کرتے تھے کہ اپنے ہاں ہونے پر وہ شرم کرتے تھے اور لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ ام یدسہ فی التراب، یا جو ہے وہ کیا کرتا اگر لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا تو اسی بیٹی کو وہ درگور کر لیتا تھا۔ تو قرآن نے اعلان کیا اور ایسے جھنجھوڑا اور عرب کے اس مزاج کو تبدیل کیا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، لوگوں کو خبردار کیا کہ لوگوں یہ صرف دنیا نہیں ہے، قیامت کے دن جب یہی بچی اللہ کے سامنے آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بچی بتا تیرا کیا قصور تھا کہ تجھے تیرے والد نے درگور کیا تھا، تجھے معاشرہ برداشت نہیں کرتا تھا، تیرا قصور کیا تھا۔ تو ایسے جھنجھوڑنے والا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنایا۔ تو عرب، اسلام سے پہلے عرب میں عورت کا یہ مقام تھا، اور اگر بدھ مت کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، اور عورت کو وہ ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اور اگر ہندو مت کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، مذہبی تعلیم سے اس کو روک کر رکھا گیا تھا، وہ اس کے لیے ناجائز تھا، اور اگر خاوند مر جاتا تو عورت کو پھر جینے کا کوئی حق نہ ہوتا۔ اگر عورت جیتی رہتی اور مرنے کے لیے تیار نہ ہوتی خاوند کے ساتھ تو وہ کسی خوشی کی تقریب میں حاضر نہیں ہو سکتی تھی، اور اس پر ہر طرح کی پابندیاں اور اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر عورت کی عزت کو اجاگر کیا، اور قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مسلمانوں اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور ایمان لاتے ہو تو عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ تم اچھی طریقے سے گزران کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لوگوں اگر یہ عورتیں تمہارے گھروں میں آئے اور تمہیں کوئی بات ناگوار گزرے، کیونکہ عورت ہے وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پہچاننا، تمہارا اس کسی چیز کو ناگوار سمجھنا، یہ تمہاری اپنی عقل کی بنیاد پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عورت کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہو، اس وجہ سے باوجود اس ناگواری کے اس کو برداشت کیا کرو، اس کو برداشت کیا کرو۔